باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ یہ جو آیت ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو۔ ابھی ہم اس کی ڈیٹیل تھوڑی پڑھیں گے کہ یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے۔ اس میں حسب ذیل اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ابھی بہت توجہ سے سننے کی تفصیل ہے۔ اسلامی نظام میں اصل مطاع اللہ تعالی ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے۔ مسلمان کی انفرادی زندگی اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام دونوں کا مرکز و محور خدا کی فرمان برداری اور وفاداری ہے۔ دوسری اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اس صورت میں قبول کی جائیں گی کہ وہ خدا کی اطاعت اور وفاداری کی مد مقابل نہ ہوں، بلکہ اس کے تحت اور اس کے تابع ہوں، ورنہ ہر وہ حلقہ اطاعت توڑ کر پھینک دیا جائے گا جو اس اصلی اور بنیادی اطاعت کا حریف ہو۔ یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو وہاں پر کسی انسان کی اطاعت حرام ہے۔ نمبر 2، اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت خدا کی واحد عملی صورت ہے۔ یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت خدا کی واحد عملی صورت ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کرنی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے۔ رسول اس لیے مطاع ہے کہ وہی ایک مستند ذریعہ ہے جس سے ہم تک خدا کے احکام اور فرامین پہنچتے ہیں۔ ہم خدا کی اطاعت صرف اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کریں۔ کوئی اطاعت خدا رسول کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے، اور رسول کی پیروی سے منہ موڑنا خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ اسی مضمون کو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ حدیث ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اور یہی بات خود قرآن میں پوری وضاحت کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ تو 2 پوائنٹ ہو گئے، ایک ہے اللہ کی اطاعت، دوسرا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ نمبر 3، مذکورہ بالا دونوں اطاعتوں کے بعد اور ان کے ماتحت، یعنی رسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کے ماتحت تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے، وہ ان اولو الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ واجب کس کی ہے؟ وہ ان اولو الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں۔
اولو الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں۔ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ وہ اولو الامر جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات، اب مسلمان بنتا ہی اسلام و قرآن و سنت کو ماننے والے وہ مسلمان۔ اب یہاں وہ بات ہو رہی کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم اب گنوانا شروع کر دیں کہ کون کون مسلمان ملک ہے اور کون کون مسلمان ہیں۔ وہ صرف مسلمان ہیں کاغذوں میں، قرآن والے مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ جو مسلمانوں کے اجتماعی، تو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کیا ہوں گے؟ ان کا حل کون ہے؟ قرآن و سنت ہے نا۔ تو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ ذہنی اور فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر، یا ملکی انتظام کرنے والے حکام، یا عدالتی فیصلہ کرنے والے جج، یا تمدنی و معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار۔ غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے، اور اس سے نزاع کر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خلل ڈالنا درست نہیں ہے، بشرطے کہ وہ خود مسلمانوں کے گروہ میں سے ہو اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہو۔ اب یہ شرط ہے، یہ نہیں کہ اچھا وہ مسلمان ہے آدھار کارڈ میں تو اس کی اطاعت جو ہے لازم ہے، وہ تو مسلمان ہے بھائی۔ اب یہ اس وقت یہی بحث ہے نا، نہیں، اس کے لیے شرط یہی ہے، یہ آیت ہے کہ وہ ہے مشروط اطاعت اس کی۔ مشروط مطلب قرآن و سنت کو پابند ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی اطاعت نہیں ہے، یعنی اس کی اطاعت کریں گے تو اللہ رسول کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ تو اب اطاعت کس کی ہے؟ اللہ رسول کی ہے۔ یہ دونوں شرطیں اس اطاعت کے لیے لازمی شرطیں ہیں، اور یہ نہ صرف آیت مذکورہ صدر میں صاف طور پر درج ہیں بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ مثلا حسب ذیل احادیث ملاحظہ ہوں اب اس کے ضمن میں۔ یہ بخاری و مسلم کی ہے پہلی حدیث۔ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولو الامر کی بات سنے اور مانے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقتے کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت یعنی گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے۔ اب یہ حدیث ہے۔ پسند اور ناپسند کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے کوئی امیر منتخب کرنا ہو یا سربراہ ریاست کا مطلب آج کل کے دور میں کوئی پریزیڈنٹ ہوگا یا پرائم منسٹر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے سب لوگوں کو ایک پسند تھوڑی ہوگا، مطلب میری رائے ہوگی کہ فلاں بندہ جو ہے